ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے درس و خامس با کی جو ہے ہم نے مشق کرنی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے باری آتی ہے الکلمۃ و ترکیب کی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ القانتات مطیع فرما بردار عورتیں، المتصدقین صدقہ دینے والے، الخیارات اختیار، امسک تو روک رکھ، تخفی تو چھپاتا ہے، مبدی ظاہر کرنے والا، واترن حاجت، خاتم النبیین آخری نبی۔ اس کے بعد جی اب باری آتی ہے ان تمارین کی، سوالات کی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، اس سبق میں مثلا مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو اس سبق کے اندر دیکھ لیتے ہیں کون سے مردوں اور عورتوں کے جو مومن کے کیا جو ہے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بخشش اور عزت کی روزی اور بہت ہی بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جی اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا جو حکم صادر فرما دیں تو اس کے بارے میں جو ہے اہل ایمان کا کیا حکم جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے طرز عمل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اسے فوراً تسلیم کریں اور اس میں اپنا کچھ اختیار نہ سمجھیں۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو ہے یہ خصوصی جو ہے حکم یہ بیان کیا گیا، یہ حکم جو حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے غلام ہونے کی وجہ سے جو ہے اس فیصلے پر جو ہے وہ خوش تھے، رضامند نہ ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فوراً وہ راضی ہو گئے۔ ہوا کیا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے اور غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے اور منہ بولے بیٹے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی شادی ان کا جو نکاح ہے اپنی جو ہے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بن جہش سے جو ہے ان کا کر دیا جائے۔ تو جب یہ رشتہ ان کی طرف بھیجا گیا پہلے تو وہ سمجھے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رشتہ بھیج دیا، لیکن جب انہیں اس کی گہرائی کا علم ہوا تو پھر انہیں جو ہے یہ تھوڑا ناپسند گزرا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی بھی کام کا فیصلہ کر دیں تو مومن کو اختیار نہیں کہ اس کے اندر اپنے کوئی جو ہے وہ رضا یا اپنی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ خواہش ظاہر کرے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زینب اور ان کے بھائی جو تھے عبداللہ، انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر جو ہے رضامندی ظاہر کر دی اور اس پر جو ہے وہ راضی ہو گئی۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس سبق کے اندر۔ جی اس کے بعد اگلا سوال ہے، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ تو اس کے اندر جو مختلف باتیں جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی، سب سے پہلے تو یہ چیز بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں اپنا منہ بولا جو ہے بیٹا بھی بنا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کا ارادہ کیا کہ ان کا جو نکاح ہے وہ اپنی پھوپھی زاد بہن جو ہے حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا جائے، اور یہ جو ہے ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کے لیے جو رشتہ بھی بھیجا۔ پہلے تو انہوں نے جیسے میں نے بھی آپ کو بیان کیا کہ اس سے جو ہے وہ ناگوار ان کے لیے یہ گزرا، لیکن بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب نکاح ہو گیا تو ان دونوں کا جو ہے نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں تو ایک قریش خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور حضرت زید کے بارے میں یہ گمان کرتی یہ غلام آزاد کردہ غلام ہے۔ تو یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ سٹیٹس کا جو ہے وہ اونچ نیچ چل پڑی اور ان کے دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو سکے حضرت زینب کے، اور اس طرح سے وہ جو ہے ان کی اس طرح سے عزت و احترام اور اس طرح سے انہیں حقوق ادا نہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ میں انہیں جو ہے وہ طلاق دے دوں گا۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب زید انہیں جو ہے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اس کے بعد آپ نے زینب سے جو ہے وہ شادی کر لینی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ عرب
عرب میں یہ رواج تھا، کیا فرسودہ رسم تھی ان کی، کہ منہ بولے بیٹوں کی جو ہے متعلقات سے بھی جو ہے وہ نکاح کو اسی طرح سے حرام سمجھتے تھے جس طرح سے کہ اپنے سگے بیٹے کی جو ہے متعلقہ سے نکاح کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس فرسودہ رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ جو ہے اس فرسودہ رسم کے خاتمے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے زینب سے نکاح کریں۔ تو کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو ڈرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اپنے اوپر یہ جو ہے معاشرے کا، جو ہم بھی جیسے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہی ڈر ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، نبی نے یہ کام کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو انہیں طلاق دے دی۔ یہ جو چیزیں اس سبق کے اندر جو ہے ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ باری آتی ہے مفاہیم کی، تو پہلا دیکھ لیتے ہیں عبارت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بھی چیز کا کسی بھی بات کا جو ہے فیصلہ فرما دیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے اپنا کچھ بھی اختیار سمجھیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو اصل چیز یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی اللہ اور اس کے رسول جو ہے مسلمانوں کے لیے جو فیصلہ کر دیں، تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اس کے اندر جو ہے تغیر و تبدل یا تحریف کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی تمام امت کے جو ہے وہ حاکم بھی ہے اور ہر طرح کے فیصلے کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں اس پر جو ہے ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا ہے، جو حکم ہمارے لیے صادر کر دیا جائے اس کو جو کہ تو ہی ماننا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حاکم اور تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ جی اس کے بعد آگے دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبوت کے خاتم ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس سلسلے، اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں، تو یہاں پر جو ہے پہلی چیز یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اب مردوں کے باپ نہیں، یعنی کہ پہل کیا ہوتا تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، حضرت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو گئے، ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو صالح اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو نبوت سے سرفراز کیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد حیات ہوتی تو لوگوں کے اندر یہ خدشہ یہ شائبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کے اولاد جو کہ نرینہ اولاد ہیں انہیں بھی تو نہیں ہے کہ نبوت کا جو ہے وہ اعزاز بخش دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی انہیں حیات نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں جو ہے اپنے پاس ہی بلا لیا، انہیں جو ہے فوت کر دیا۔ تو اس سے جو ہے اس چیز کا خاتمہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی جو دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اس سے متعلق تمام احتمالات جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا پہلے وہ ختم کر دی، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے سلسلے کو مکمل تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رسالت کے منصب پر فائز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جو سلسلہ و فریضہ نبوت سے منسلک لوگ ہیں، یعنی کہ نبی، پیغمبر یا رسول ہیں، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے وہ نہیں ڈرتے۔ اگر وہ کسی اور سے ڈریں گے تو وہ اپنا جو منصب ہے، جو رسالت کا، جو پیغمبری کا، جو نبوت کا منصب ہے، اس سے کبھی بھی اچھی طرح سے انصاف نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی اور سے ڈریں تو ہم اپنے کام کو کبھی بھی صحیح معنیوں میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہ جو ہے نبوت کے جو اس سلسلے سے منسلک لوگ ہیں، یعنی کہ نبی، پیغمبر یا رسول، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی سے ڈرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔